ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اصل خطاب تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہ فرمائیں گے، اور بہت میں سمجھتا ہوں چشم کشا ان کی گفتگو بھی ہوگی. وہ ہمارے صرف کرناٹک کے بڑے بزرگوں میں نہیں ہیں بلکہ پورے ملک کے نامور علماء میں سے ہیں، اور ایک خود بڑا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے بڑے تجربات بھی ہیں. بس میں بطور تمہید کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس طرح کے حالات ہمارے ملک کی تاریخ میں مسلمانوں پر کبھی نہیں آئے. اس سے بڑے بڑے حادثات ہوئے. 1857 کا حادثہ، 1947 کا حادثہ، فسادات کا حادثہ، ان سب کی نوعیت الگ تھی. ان سب میں نشانہ مسلمان تھے. لاکھوں لوگ مارے گئے، شہید ہوئے فسادات میں، اور ناقابل یقین حد تک مسلمانوں کو نقصان پہنچا. ان سب حالات کو ایک جگہ رکھیے، اس وقت کے حالات کو ایک نگاہ مومن کی دوربینی کے ساتھ دیکھیے، فرق محسوس ہوتا ہے. وہاں ان سب حالات میں نشانہ مسلمان تھے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں یہاں پر نشانہ اسلام ہے. آپ پوچھیں گے بھائی اسلام مسلمان تو دونوں ایک ہی ہیں. وہاں ان کو نفرت، وحشت، الرجک مسلمانوں سے تھی. وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے جو حالات ہوئے. اب یہاں ہم مسلمانوں سے ان کو الرجک نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو اسلام کی چنگاری ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، اس سے ان کو جو ہے کیا ہے، الرجک ہے. ہمارا وجود انہیں برداشت ہے اگر ہم کمپرومائز کر کے رہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اپنی شناخت کو بھول جائیں اور اپنے آئیڈینٹی پر اصرار نہ کریں تو قبول ہے. نمازیں بھی قبول ہیں ان کو، ہمارے مدرسے بھی قبول ہو سکتے ہیں اگر ہمارے چار دیواری کے اندر رہیں، لیکن ان مدرسوں کا اثر اگر مدرسوں سے باہر ہو، نماز اپنا اثر باہر دکھائے، اور مسلمان زندگی کے ہر مرحلے میں اور تمام میدانوں میں اسلام کو فالو کرنے پر اصرار کریں، یہ بات ان کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے جتنے قانون اس وقت بن رہے ہیں، جتنے منصوبے بن رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کو اپنی جگہ رکھ کر اندر سے ان کے اسلام کو ختم کرنے کی سب کوششیں ہیں. نصاب تعلیم، نظام تعلیم، ایجوکیشنل سسٹم، کلچر، سویلائزیشن، اسلام سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اندرون سے اسلام کو ختم کرنے والی چیز ہے. ظاہر میں مسلمان رہیں. میں اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. میں 5-6 سال پہلے بیت المقدس گیا تھا، فلسطین، اردن، شام وغیرہ. واپسی میں مصر بھی جانا ہوا. قاہرہ میں جب ہم لوگ تھے تو ہم نے دوستوں سے کہا یہاں تحریر اسکوائر ایک ہے، ہم نے نام سنا ہے، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، احتجاج کرتے ہیں.
وہ تحریر اسکوائر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم کو لے گئے, رات کا وقت تھا. میں نے کہا ابھی چند دنوں پہلے آپ کے یہاں ایک لاکھوں کا احتجاج ہوا, سیاسی احتجاج ہوا اور مسلمانوں نے احتجاج کیا, لیکن آپ کے یہاں جس بات پر احتجاج ہونا چاہیے تھا اس پر آپ کے یہاں احتجاج نہیں ہوا. کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں جامعہ ازہر سے آ رہا ہوں. جامعہ ازہر میں وہاں کے شیخ الازہر نے حکومت کی ایما پر ایک سرکولر جاری کر دیا کہ جمعہ کے دن یہودیوں کو جو لعن طعن کرنے والی آیتیں ہیں اور عیسائیوں کو برا بھلا کہنے والی آیتیں ہیں, امام صاحب جمعہ کے خطبے میں وہ آیتیں نہیں پڑھیں گے, اور ایسی صورت جمعہ کی نماز میں یا باقی نمازوں میں نہیں پڑھیں گے جس میں عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلق سے کوئی سخت بات کہی گئی ہے. ہم نے کہا یہ تو اسلام پر پابندی کا اعلان ہے. اسلام نام ہے قرآن کا, قرآن کی یہ آیت مت پڑھیے, یہ آیت نماز کے اندر مت دہرائیے, یہ آیت خطبے میں مت دہرائیے, گویا کہ آپ قرآن پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمارے یہاں قرآن پر پابندی کا اعلان نہیں ہوتا, بلکہ ایک پابندی لگانے کی رٹ داخل کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, اور ہمارے مسلمان بپھر جاتے ہیں, بازار میں آتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور جانیں دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام پر, قرآن پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے, اس پر یہ حال ہے, اور آپ کے یہاں اسلام پر, قرآن پر پابندی لگائی جاتی ہے, پھر بھی آپ کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں گئی. بیت المقدس میں ہم تھے, جمعہ کا دن تھا, مسجد اقصی ہمیں جانا تھا. ہم نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ آج ہمیں جلدی جانا ہے, ہم جلدی جائیں گے. پہلے کیوں؟ ہم نے کہا جمعہ کا دن ہے اور حرم شریف ہے, دیر سے جائیں گے تو جگہ نہیں ملے گی. ہم نے مکے اور مدینے میں دیکھا ہے, حرم شریف کے اندر 10 بجے بھی جاتے ہیں تو بھیڑ اندر بھر جائی اور جگہ نہیں ملتی, دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہی حال اس حرم کا بھی ہوگا. کہنے کہ آپ اطمینان رکھیے, ہم آپ کو آگے کی صف میں بٹھائیں گے. میں نے کہا بھائی آپ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جلدی لے جائیے. اور لیکن نہیں گیا. 9, 10, 10:30, 11 مشکل سے جو ہے وہ ہم کو لے گیا ہمارے اصرار پر. تو ہم مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو پوری مسجد اقصی آپ سمجھ لیجئے 5000 آدمیوں کی کیپیسٹی ہے, تقریباً خالی تھی. دائیں بائیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اذان کا وقت ہوا 12, 12:15, 12:30, پھر بھی مسجد کا یہی حال تھا. اذان کے وقت مولانا جیسے اذان ہوئی پوری مسجد بھر گئی. جیسے سلام پھیرا لوگ چلے گئے. ہم لوگ تو وہیں رکے کہ پھر موقع ملے نہ ملے, بہت دیر تک, لیکن مسجد خالی تھی. اس کے بعد پھر ایک دفعہ چین جانے کا موقع ملا. ہم نے چین میں دیکھا جائے مسجد ہے, وہاں پر ہم 11:30 بجے پہنچے, مسجد بھری ہوئی ہے. سیحان میں مشکل سے جگہ ملی, 1 بجے کی نماز ہے, 1.5 گھنٹے پہلے مسجد بھری ہوئی ہے. یہ 3 ملکوں کے حالات تھے, ہم نے دیکھے تھے. اس کے اسباب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ مصر میں اسلام پر پابندی, قرآن پر پابندی کا اعلان ہوتا ہے اور لوگ خاموش ہیں. مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز کی بھی اہمیت نہیں ہے وہاں فلسطینی ہمارے بھائیوں کو. اور چین میں یہ حالت ہے جہاں مسلمانوں پر سب سے زیادہ انسانی تاریخ میں ظلم ہوا اور ہو بھی رہا ہے. جتنا ظلم اس وقت ہو رہا ہے بہت کم جگہ پر ہو رہا ہوگا. لنگھاسیا میں, کانسو میں, لانسو میں, سنکیانگ میں, یہ سب علاقے ہیں. ہم تو بہرحال طالب علم ٹھہرے. ہم نے اپنے بزرگ, ہم سب کے رہنما, سرپرست, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا رابع صاحب سے اپنی کارگزاری سنائی کہ حضرت وہاں بھی یہ حالات, یہاں بھی یہ حالات, یہاں بھی یہ حالات. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا نے ایک ہی جملے, 1 منٹ رکو بھیا, بیٹھے جی. مولانا نے ایک جملے میں کہا, وہ میں جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
مولانا نے فرمایا فلسطین میں مدرسے نہیں تھے اور نہیں ہیں، مصر میں مدرسے تھے لیکن مدرسوں کو اسکولوں اور کانوینٹ کی طرح تعلیم سے جو ہے کنورٹ کر دیا گیا. جامعہ ازہر اسلامک نام کی یونیورسٹی رہی لیکن ایک ماڈرن یونیورسٹی بن گئی. چین میں مسلمانوں پر ظلم ہوا لیکن مکاتب کا نظام اتنا مستحکم تھا، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہاں کے مسلمانوں کے دل میں دین کی حمیت ہے. یہ ہے آج ہندوستان میں جتنا دین ہے اور جتنی دین کی آزادی ہے، مجھے معاف فرمائے میں تو بہت کم جگہ جا چکا ہوں، مولانا زیادہ ملکوں میں جا چکے ہوں گے. آپ بتا سکتے ہیں جو آزادی، جو حمیت، جو غیرت، دین سے تعلق مسلمانوں کا اس گئی گزری حالت میں بھی آج ہندوستانی مسلمانوں کا حال ہے، دنیا کے کسی مسلمان کا حال نہیں ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کے مسلمانوں کی اچھی حالت مالی نہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نہیں. اس سے اچھی حالت تو مالی اعتبار سے عربوں کی ہے، اس سے بڑی تعداد تو انڈونیشیا میں ہے، اس سے زیادہ قدیم مسلمان کہیں اور کے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ مدارس اور مکاتب کے نظام کو اپنے سے مربوط رکھا ہے. یاد رکھیے جس دن سے یہ ہمارا تعلق مدارس اور مکاتب سے ختم ہو جائے گا، ہماری حیثیت بھی فلسطین اور مصر سے مسلمانوں سے بدتر ہو جائے گی، اور ہم سب جو ہے یہاں کی حکومتوں کے لیے، ہمارے دشمنوں کے لیے قابل قبول بن جائیں گے. وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑیں گے، ہمارے خلاف منصوبے نہیں بنائیں گے، یہ قانون نہیں لائیں گے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں آلریڈی ویسے ہی ہے، پھر ان کو کیا بنائیں، اسلام سے دور کیسے رکھیں. تو خلاصہ یہ ہے بزرگوں اور دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ابھی پڑھا رہا تھا گزشتہ مہینے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا. ان اللہ گنہگار ہے، اچھا انسان نہیں اخلاق کے اعتبار سے، لیکن ایک بس ایمان ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی اللہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے. نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بس اللہ کا اقرار کرتا ہے، شاید عید بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ اللہ کہنے والا ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا دنیا قائم کن سے ہے؟ مسلمانوں کی وجہ سے ہے. میں اسی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں دنیا مسلمانوں سے قائم ہے، اور مسلمان اس وقت کے حالات میں مدارس سے قائم ہے. اگر مدارس کا نظام بند ہو جائے گا، مدارس کے مکاتب کا نظام ختم ہو جائے گا، آپ سمجھ لیجئے ہم نام کے مسلمان رہیں گے، ہمارا وجود ناموں کے اعتبار سے رہے گا، تعداد کے اعتبار سے رہے گا، ملکوں کے اعتبار سے رہے گا، لیکن ایمانی قوت اور جرأت اور حمیت اور دینی غیرت کے اعتبار سے نہیں رہے گا. آج اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ان مدارس کی اس وقت جتنی ضرورت ہے اسلامی تاریخ میں کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. ہمارے اس ملک کو اسپین کی تاریخ دہرانے سے یہی مدارس بچائے ہوئے ہیں. 700 سال تک ہم نے اسپین میں حکومت کی، آج وہاں پر 1% مسلمان نہیں، ایک مدرسہ نہیں. ہم نے یہاں بھی حکومت کی، آج مسلمان باقی نہیں، پہلے سے زیادہ ہیں. اسپین میں مدارس نہیں تھے، اسپین میں علماء کی قدر نہیں تھی، اسپین میں علماء اور عوام میں رابطہ نہیں تھا. آج ہمارے ملک میں یہی چیز باقی ہے، اور ہم کو اس ملک میں باقی رکھے ہوئے ایمانی شناخت کے ساتھ. تو آج یہ مدارس جسے ہوا پانی کی ضرورت ہے، ایک انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ضرورت بن گئے ہیں. ان مدارس کی برکت سے ہی ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری حالت بزرگوں اور دوستوں نہ اخلاقی اعتبار سے اچھی ہے، نہ دینی اعتبار سے اچھی ہے، نہ ایمانی اعتبار سے اچھی ہے. ایمانی اعتبار سے اس لیے اچھی نہیں ہے، آج دیکھیے کل تک الحاد اور ارتداد کے واقعات نہیں، بد اخلاقی کے واقعات کسی گھر میں پیش آتے تھے. کوئی لڑکی بھاگ جاتی تھی، کوئی لڑکا بھاگ جاتا تھا. آج سے 25-30 سال پہلے اس کے ماں باپ شرم سے پانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کا پورا گھرانہ سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا.
اور اس کے رشتہ دار بھی محلے کی مسجد میں نماز کو نہیں آتے تھے کہ میرے خاندان کی ایک لڑکی سے یہ واقعہ ہو گیا. وہ سر جھکا کے چلتا تھا، شادیوں میں نہیں آتا تھا، مسجدوں کی جماعت چھوڑتا تھا، دور کا رشتہ دار ہے. آج اسی گھر میں بد اخلاقی اور بے حیائی کی باتیں نہیں، الحاد اور ارتداد کی باتیں ہوتی ہیں. بچی اسلام سے نکلتی ہے، اس کا باپ سینہ تان کے چلتا ہے. کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے آپ کو کیا فکر، بچی میری ہے، جہاں بھی رہے خوش رہے. خوش رہے ایمان کے بغیر. جانور سے بدتر، کتوں سے بدتر، بلی سے بدتر اگر ایمان کی بغیر ہماری زندگی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانوروں سے بدتر ہیں اگر ایمان کے بغیر ہماری زندگی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. کیا حیثیت ہے؟ ایک باپ سے کہا جاتا ہے آپ کا بچہ، آپ کی بچی جس اسکول میں پڑھتی ہے، ہمارے ایمان کا حال دیکھیے کہ اس اسکول میں صبح کی پریئر اور اسمبلی کے اندر اور دعا کے اندر یہ جملہ آپ کا بچہ دہراتا ہے اس اسکول اور کالج کے اندر، اس مشنری اسکول کے اندر کہ نعوذ باللہ جیسس از سن آف گاڈ، کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. باپ کو یہ سن کر غصہ آنا چاہیے. اچھا میں نے جس اسکول میں داخل کیا یہ دہراتے، ابھی نکالتا ہوں بچہ. اس کو یہ کہنا چاہیے. کہتا ہے مولانا کیا حرج ہے، وہ اسکول کی ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے. مجبوری پہ زہر تو نہیں گراتے آپ. زہر سے بدتر ہے نعوذ باللہ. اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. کوئی اللہ کو بیٹا اور بیٹی کہے، اس کی بیوی کہے، اولاد کہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، بعید نہ سمجھو. اور باپ کو غصہ نہیں آ رہا، اللہ کو غصہ آ رہا، اللہ کے بندوں کو غصہ آ رہا. آج ایمان کا یہ حال ہے. آج اخلاق کا کیا حال ہے. آج منشیات کے اندر، آج بے حیائی کے اندر، آج چوری اور ڈاکے کے اندر. کسی میدان میں پیچھے ہوں لیکن ان سب میدانوں میں ہم سب سے آگے ہیں. ہمارے بچیاں، ہمارے بچے کل تک تعلیم کی وجہ سے بے حیا اور بد اخلاق بنتے تھے. آج اسی تعلیم کی وجہ سے آج ہمارے بچے ایمان سے نکل رہے ہیں، الحاد میں جا رہے ہیں، ارتداد میں جا رہے ہیں. اور ہمارے والدین کو احساس بھی نہیں. گھر واپسی ہم کہتے ہیں، ہم کو غصہ آتا ہے. روز ہمارے گھر میں گھر واپسی ہوتی ہے. میرا بچہ اور میری بچی جن اسکولوں اور کالجز میں پڑھتی ہے، وہاں بیٹھ کر، وہاں سن کر، وہاں کی چیزیں پڑھ کر اسلام سے متعلق شکوک شبہات میں غیر مسلموں سے وہ آگے ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ میں آج سے 15-20 سال پہلے تک جتنے کیس لڑتے تھے وہ سب غیر مسلموں کی طرف سے داخل کیے جاتے تھے. اسلام کے خلاف، طلاق کے خلاف، قرآن کے خلاف. ادھر 15-20 سال میں جتنے کیسز ہیں ان سب کو داخل کرنے والے اور اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ ہماری مسلم بچیاں اور مسلم بچے ہیں. کہ طلاق کے حق چھیننا چاہیے، 4 شادی کی عورتوں کو اجازت دینی چاہیے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے، اس پر پابندی ہونی چاہیے. ایمان باقی رہے گا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو نواقض وضو تو یاد کراتے ہیں، مبتلات صلاۃ تو یاد کراتے ہیں. وضو اس طرح ٹوٹتا ہے، نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، لیکن ہم نواقض ایمان نہیں پڑھاتے، مبتلات اسلام نہیں پڑھاتے. وہ کیا خیالات ہیں، وہ کیا تصورات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جن باتوں میں ذہنوں کے آنے کے ساتھ ہی ایمان نکل جاتا ہے. چاہے تہجد پڑھے، مسجد میں پہلی صف میں رہے، ہر سال عمرہ اور حج بھی کرے. آج حال ہو رہا ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے، صبح کو انسان مسلمان رہے گا، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گھر میں آتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، مسلمان ہو گیا. صبح اسکول چلا گیا، وہ ایسی چیزیں پڑھتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. پھر شام کو آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اس لیے وہ مسلمان وہ یمسی کافرہ. ہر محلے میں دیکھ رہے ہیں، ہر گھر میں دیکھ رہے ہیں. اس کی فکر کون کریں گے؟ اس کی فکر ہمارے علماء کریں گے. اس پر روک کون لگائیں گے؟ اس سیلاب پر بند کون باندھیں گے؟ ہمارے مدارس کے فارغین باندھیں گے. کسی اور سے امید مت رکھیے. یہ دانشور، یہ اسلامک اسکالر یہ کام نہیں کر سکتے. یہ نزاکت کا کام ہے، یہ حساسیت کا کام ہے.
کون سی باتیں ہیں، کون سے خیالات ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کون سے تصورات ہیں، کون سے نظریات ہیں، جن نظریات کے آنے کے ساتھ نہیں، آنے کے تصور کے ساتھ ایمان نکل جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، میں آپ سب سے کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل ایمان پر باقی رہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، آج ایک حافظ کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے ہم اطمینان سے کہہ سکیں گے کہ میرے بعد میرے اولاد ایمان پر باقی رہے گی۔ آج ہمیں اس کی فکر ہے، میرے مرنے کے بعد بچوں میں جھگڑا نہ ہو، پراپرٹی ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہیں، ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے گھر نہ رہیں، ان کے لیے فلیٹ اور گھر کا انتظام کرتے ہیں، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے بچے ایمان پر رہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہی بچے خدا نخواستہ میرے مرنے کے بعد اگر ایمان سے نکل جائیں گے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، جنت میں جانے کے باوجود کان پکڑ کے ہمیں کھینچ کے لائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، یا اللہ میرے باپ کی یہ تعلیم دلائی ہوئی تھی، ایسے اسکول میں بھیجنے کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے، مجھ سے پہلے میرے والد کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالیے۔ اس وقت ہم کیا کہہ سکیں گے؟ جھوٹ بول سکیں گے؟ باپ کو جنت میں جانے کے باوجود اس بیٹے کے کہنے پر اللہ کے انصاف کے تقاضے سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر، دنیا کی فکر، ہر چیز کی فکر، اور جس کی فکر ہونی چاہیے اس کی فکر نہیں۔ آپ کے مدرسے میں پڑھنے سے آپ کا بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ مدرسے میں پڑھنے والے جو کھاتے ہیں، جتنا اچھا کھاتے ہیں، جتنی اچھی ان کی عزت ہے، دنیا دیکھتے ہیں، کوئی دنیا دار بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مدرسے میں پڑھنے والے 2% نے 5% بھی خالی نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر 50% سے زیادہ خالی ہیں۔ اگر تعلیم کی وجہ سے روزگار ملتا تو سب سے پہلے ان کو ملتا، اگر تعلیم کی وجہ سے دولت ملتی، جتنے دنیا میں مالدار ہیں وہ سب ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے، وہ ہائیلی کوالیفائڈ وہیں بے روزگار ہیں۔ دولت کا تعلق، عزت کا تعلق، دنیا کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں، تعلیم دلائیے لیکن ایمان کے ساتھ، ایسی جگہ پر دلائیے جہاں ایمان کا خطرہ نہ ہو، ایسے اسکولوں کے اندر مت بھیجیے جہاں مخلوط تعلیم ہو، جہاں کوئی ایجوکیشن ہو، جہاں کی بچوں کی آپ کی زندگی کو اخلاقی اعتبار سے خراب ہونے کا امکان ہو، اور جہاں سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کے چھیننے کے امکان ہو۔ اگر ہم نے اس کی آج فکر کی تو اللہ ہم کو نہیں، ہماری نسلوں کو انشاءاللہ ایمان پر باقی رکھیں گے۔ کوشش کیجئے ایک بچہ ہمارا حافظ ہو، ایک بچہ عالم ہو، اللہ پھر دیکھیے جو جیتے جی آپ کو دنیا میں عزت ملے گی، جیتے جی آپ کے حافظ بچے کی وجہ سے، عالم بچے کی وجہ سے، آپ کے ڈاکٹر اور آپ کے انجینئر، آپ کے سائنٹسٹ بچے سے آپ کو دنیا میں عزت نہیں ملے گی۔ جو آخرت میں دے گا اللہ، اس سے زیادہ انشاءاللہ دنیا میں دے گا۔ بس میں بات اپنی لمبی کرنا نہیں چاہتا، مولانا کا بھی خطاب ہے، بس میں آپ سب سے یہی کہوں گا، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ ایسے اسکولوں کے اندر مت بھیجیے جہاں ان کے اخلاق کے ساتھ ان کو ایمان کو خطرہ ہو، مخلوط تعلیم والے اداروں کے اندر مت بھیجیے، بنیادی دینی تعلیم کا انتظام کیجیے، اور ان سب کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اور کوشش کیجئے کہ ایک بچہ ایک عالم ہو، ہمارا ایک بچہ حافظ ہو، تاکہ ہماری زندگی میں نہیں، ہماری زندگی میں مرنے کے بعد بھی ہمارے ایمان کی اور ہمارے توحید پر زندہ رہنے کی ضمانت ہو۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کارکلہ کی اس مدینہ العلوم مدرسے کے ذمہ داروں کو، محتمم صاحب کو، ناظم صاحب کو، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب کو۔ ماشاءاللہ آج کی ان حالات کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارے ہیں اور دین کا دیا روشن کرنے کی فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی برکت انشاءاللہ آج نہیں تو کل محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گے کہ ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ہمارا ایک بچہ پوری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔